اصحاب کہف کو بہت زیادہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف میں کوئی سیکرٹ کیز ہیں، ڈائمینشنز کا ذکر ہے. سب سے پہلے میں چاہتی ہوں آپ آج آڈینس کو بتائیں کہ اصحاب کہف تھے کون اور ان کا کیا واقعہ ہے. اصل میں اصحاب کہف کے بارے میں جو آیات اتنی اس کی وجہ تسمیہ تھوڑی سی ہمیں دیکھنی پڑے گی. بالکل. جب سرور انبیاء سرکار صلی اللہ ختمی علیہ مرتبت وسلم. بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کا آغاز کیا تو اوبویسلی وہ جو طاقتیں وہاں کی اپنی ریلیجس طاقتیں تھیں انہوں نے ریٹیلیشن شروع کی. تو مکے کے جو کافر تھے انہوں نے یہودیوں سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ ہم جو ہے وہ رسالت مآب سرکار صلی ختمی اللہ علیہ وآلہ مرتبت وسلم. بادشاہ کونین سے پوچھیں اور ان کو جو ہے وہ مطلب مشکل میں ڈالیں. تو جو سورہ کہف کا کانٹیکس بیٹا اتنی خوبصورت، ویسے تو قرآن پاک حرف حرف حقیقت ہے، اس کے اندر کیا بے کمال کی شک. کتاب ہے. میں نے ایک دفعہ ایک کام کیا تھا سینیمیٹوگرافی آف قرآن پاک. سینیمیٹوگرافی یعنی قرآن پاک سین ایسے کریٹ کرتا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے سامنے مووی چل رہی ہے، پوری سبحان کی اللہ. پوری مووی آپ کے سامنے چل رہی ہوتی ہے. اور وہ جو سینیمیٹوگرافی ہے اس میں اصحاب کہف کی بھی سینیمیٹوگرافی ہے، یعنی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اصحاب کہف بالکل سامنے اور پردے پہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. جب انہوں نے یہ سوال کیا تو قرآن پاک کا سنٹیکس ہے نا، یعنی کسی کو جتانے کا کہ یہ یا رسول اللہ، یہ انہوں نے جو اصحاب کہف کے بارے میں آپ سے پوچھا ہے تو ان کو صحیح معلومات ہم بتائیں گے. یعنی میں مفہوم بیان کروں، اس کا ترجمہ نہیں کروں، لیکن اللہ جو ہے اس کا ایک جتانے والا انداز ہوتا ہے کہ یہ جو تم نے مجھے دیا ہے نا یہ تمہیں بھی نہیں پتا، میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے. اوکے. یعنی اس ٹون میں وہ بات کرتا ہے اللہ کہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یعنی ان کو اپنے جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں جو ہے ان کو نہیں پتہ. یا جیسے آگے اللہ کہتا ہے کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا. ٹھیک ہے. اور پوری آگے کا سنٹیکس کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، لیکن اس کو کہیے کہ ہم اس کے اوپر اتنی زیادہ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اللہ نے جتا بھی دیا، بتا بھی دیا کہ they were 7 اور 8واں ان کا کتا. اور سین ایسے کریٹ کرا، یعنی میں پہلے سین کی بات کر رہا ہوں پھر ان کی فلسفی کے اوپر بات کرتا ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یعنی جب وہ غار میں سوئے ہوئے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اندر سوئے ہوئے تھے اور ان کا کتا باہر جو ہے وہ پاؤں پسار کے دونوں ہاتھ آگے کر کے تو دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اور اس غار پہ جب تم جاؤ گے، یعنی اس کا ترجمہ یہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب تم جاؤ گے تو تمہارے اوپر ایک خاص قسم کا روب، ایک خاص قسم کا جلال طاری ہو جائے گا اور تم کوشش کرو گے یہاں سے نکل جاؤ. یعنی اب اس میں اس کتے کی ڈائمنشن کا ذکر نہیں ہے، پوری ایمبینس کا ذکر ہے کہ وہاں پہ اللہ نے ایک روب، ایک ہیبت کہ لوگ اس طرف جائیں بھی نہ. بالکل صحیح. اب اللہ کا نور جو ہے وہ ایسی چیز ہے، یا اللہ کا نور ایک ایسی اینٹی کا نام ہے جس نے چاروں طرف سے جب چیزوں کو گھیرتی ہے نا تو نیگیٹو طاقتیں یا عام لوگ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. تو اللہ تعارف کیا کرتا ہے، وہ سچے لوگ تھے جن کو اللہ نے عزم دیا، جن کو اللہ نے اپنے دین کے اوپر پرعزم کر دیا، اور وہ دربار میں جا کے بڑے عزم سے بات کی. یعنی ڈیسیس وہ بادشاہ تھا، دقیانوس جسے کہتے ہیں. یعنی دقیانوس کیوں کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جی دقیانوسی باتیں مت کرو. یہ دقیانوس وہ بادشاہ تھا جس کے مرنے کے اوپر پوری معلوم دنیا میں جہاں جہاں رومن امپائر تھی جشن ہوا تھا. ایران سے اتنا لے برا کے بادشاہ تھا. ایران سے لے کے سربیا، یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اٹلی پہ ان کی حکومت تھی؟ آج کی دنیا کے 48 ملک جو تھے، 48 کنٹریز آج کی دنیا کے وہ انڈر دی فلیگ آف رومن امپائر تھے آج کی دنیا کے، یعنی پورا یورپ. اس کے علاوہ یہ رشیا والی پٹی میں آدھے سے زیادہ رشیا، کچھ حصہ ترکی کا، پھر اس کے علاوہ یہاں سے ایران تک، یعنی یہ ریڈ سی والی سائڈ کے اوپر یہ ساری رومن امپائر تھی.
ٹرکی میں کچھ حصہ تھا، کچھ ادھر تھا، ایران تک، صحیح خراسان ہو گیا. تک. تو یہ چھوٹی امپائر نہیں تھی. اب ہوا کیا کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ بعد کا. اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا سے جو ہے وہ جب تشریف لے کے گئے ہیں، جب زندہ اٹھائے گئے ہیں، تو ان کی ایج تھی تقریباً 30 سے 33 سال. تو 33 عیسوی یا 30 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کے اوپر اٹھا لیے گئے، تو پھر جو ہے وہ اس کے کچھ عرصے بعد، اب میں اس بات میں نہیں جاتا کہ کتنے 100 سال ہوئے کتنے نہیں ہوئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے بعد کا، اور رسالت مآب سرور صلی انبیاء اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم. وآلہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے. اب اللہ تعارف کرا رہا ہے کہ وہ متقی لوگ تھے، اہل ایمان تھے، اور اپنا ایمان بچا کے وہ غار میں جا چھپے. اب قرآن پاک میں ان کا نام دو طرح سے لیا گیا ہے، ایک اصحاب کہف اور ایک اصحاب الرقیم، لکھے ہوئے لوگ. رقیم اوکے. رقم سے، مرقوم سے. یہ ہوا کیا؟ اب اس کو تھوڑا سا واقعہ بتا کے پھر بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کیا کمال کی کتاب ہے. یعنی قرآن پاک جب کسی کو نریٹ کرتا ہے نا تو وہ بتاتا ہے کہ یہ دس از دی بک آف گاڈ، سبحان دیز اللہ. آر دی ورڈ آف گاڈ. اس کی چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹی کو بڑے آسان لفظوں میں بتا کے، یعنی ایک لفظ ہے الرقیم، اس میں پوری سٹوری بتا دی. عرب مشہور تھا، عرب سمجھیں، عرب مشہور تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پہ. عرب کو بڑا زوم تھا کہ ہم جو ہے وہ بولنے والے لوگ ہیں اور باقی پورا عجم ہے، گونگا. عجم کا مطلب ہے گونگا. یہ جو ام القریٰ کے لوگ تھے نا، ان کو اپنے پڑھنے لکھنے سمجھنے اپنی فصاحت بلاغت پہ بڑا یقین تھا. سبا معلقات جو خانہ کعبہ کے اوپر لگتی تھی اس وقت کی فصاحت اور بلاغت کی معراج ہوا کرتی تھی. اب دوسری طرف نکل جائیں گے، واپس آتے ہیں. تو جب اللہ نے جو ہے وہ ان کا تعارف کرایا نا الرقیم، تو اس میں پورا ایک لفظ میں یہ پوری ڈائمنشن اللہ نے بتا دی. ہوا کیا؟ جب ان لوگوں کو ڈیسیس نے بلایا اور کہا کہ تم جو ہے وہ پولیتھیزم کی طرف آؤ، جو ہے توحید کو چھوڑ دو. اب پولیتھیزم کیا تھا یہ بھی چلیں تھوڑا سا بتا دوں، بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں بتا دوں. دے ور ورشپنگ اپولوز. اپولو جو گریک متھ کے، کیونکہ رومن امپائر بیسیکلی گریک سے انسپائرڈ تھے یا وہیں کا ان کا تھا سسٹم. تو دے ور ورشپنگ گریک گاڈس، اپولو اور دوسرے. ان کا ایک سسٹم تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ قربانی کرتے تھے اپولو کے نام پہ، اور قربانی جب اپولو کے نام کے اوپر کرتے تھے تو پھر اس کو جو ہے وہ صرف قربانی کرنے کا حکم نہیں تھا، اس قربانی کا گوشت کھانے کا بھی حکم تھا. یعنی قربانی جانوروں کی کرتے قربانی تھے. جانوروں کی یا کسی چیز کی اپولو کے نام پہ کی جاتی تھی. ڈیسیس نے قاضی مقرر کیے ہوئے تھے، جو قاضی ان کی نگرانی میں لوگوں کے لیے اپنے گریک گاڈز کو یا ان کے جو ملٹی جو گاڈز تھے ان کو خوش کرنے کے لیے قربانی دیتے تھے. اب چونکہ یہ لوگ کرسچینس تھے، بیسیکلی دے ور کرسچینس، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تو جب یہ اپولو کے اوپر یا اس کے اوپر قربانی نہیں کرتے تھے تو ان کی فقہ میں بھی وہ گوشت یا چیزیں حرام تھیں جو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کی گئی ہوں. اوکے، جسٹیفائی. اس لیے ان کو صرف اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے، جو عام لوگ ہیں جو ڈیسیس خود ان کی قربانی کرتا تھا، تو اس نے لوگوں کو بھی کہا کہ تم نے قربانی کرنی ہے، صرف قربانی پیش کر کے آنا نہیں ہے، قربانی کا گوشت کھانا بھی ہے. قربانی کا گوشت بھی کھانا ہے، وہاں جشن بھی منانا ہے. اور قاضی جو ہے وہ پورے تمام علاقوں میں وہ جو ان کا جو قاضی کہہ لیں یا اس کا کوٹیئر کہہ لیں، وہ پوری رپورٹ بنائے گا اور وہ بادشاہ کو بھی بھیجے گا، اور ان کو بھی بتایا جو ہے نا وہ ان کی جو ایک لاگ بک یا اس میں بھی یہ سائن کرے گا کہ انہوں نے قربانی دی تھی نہیں دی تھی. پورا مطلب ان لوگوں کی لسٹ بنائی جائے گی جن نے قربانی کی تھی اور جنہوں نے نہیں کی ہوگی قربانی اور قربانی کا گوشت نہیں کھائے گا انہیں سزا ملے گی. بالکل ایسے ہی. اوکے. تو جب یہ چیز چل رہی تھی تو پھر کچھ لوگوں نے جو قربانی نہیں کھاتے تھے یا کچھ کرتے تھے ان کو سیگریگیٹ کیا گیا، ان کو علیحدہ کیا گیا اور پھر ان کو دربار میں بلا لیا گیا. ان میں اصحاب کہف کے لوگ تھے. اب اصحاب کہف کے جو لوگ تھے ان کو جب بلایا تو پہلے
جو جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے عزم دیا، انہوں نے جو بات کی، انہوں نے جو جس لہجے سے بات کی، وہ دیٹ واز، جسے اللہ جس کی تعریف کرے، بیٹا دیکھو جس کی تعریف اللہ کرے وہ کتنا خوبصورت ہوگا. بے شک. تو اللہ کہتا ہے اس کو ان کو ہم نے عزم دے دیا، ان کے لفظ ان کو دین میں، دل ان کے جو ہے وہ توحید کے اوپر پختہ کر دیے. جہاں سے میں نے دل کی بات کی تھی کہ دل ان کے اس کے اوپر پختہ کر دی، ان کا اللہ کے ساتھ ایک لو ریلیشن قائم ہو گیا. اس سے اچھا میرے پاس ترجمہ نہیں تھا، کوئی لو ریلیشن ود گاڈ. تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے جو ہے ڈی سی ایس نے ان کی باتیں سنی، تو ڈی سی ایس نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج تو تمہیں میں نہیں دیتا، چند دن یہ کچھ سوچ لو، اگر تو تم اپنا مذہب بدل لو گے ویری گڈ، نہیں تو تمہیں کروسیفائی کر دیا جائے گا، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. اپنی طرف سے مہلت دی اس نے. اب یہ قدرت کرا رہی تھی نا، وہ آئے، وہ غار میں آ گئے. اب غار میں وہ اندر آئے تو جہاں اللہ کہتا ہے کہ ان کی جو غار تھی اس کی حیثیت یہ تھی کہ سورج ان کے دائیں طرف سے کترا کے گزرتا تھا اور بائیں طرف سے بھی جب ڈوبتا تھا تو تب بھی کترا کے گزر جاتا تھا. بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بہت باتیں کی ہیں، میرے سے زیادہ لائق ہوں گے، میں عام سا آدمی ہوں، مجھے یہی بات آتی ہے نا کہ اصحاب کہف کے واقعے میں کتنی ڈائمینشنز بتائی گئی ہیں. بیٹا ڈائمینشنز بہت ساری ہیں، لیکن اگر اس کی ڈائمینشنز کو ہم کرنا شروع کر دیں گے نا تو وہ کاؤنٹ لیس ہیں. ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں، ہم اپنی جو ہے وہ ہم نے یہ جان کے، جب اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تم سے اس بارے میں زیادہ بحث نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جب اللہ کہہ رہا ہے. لیکن جتنی ضروری ہے اتنا جاننا بھی ضروری ہے. اللہ نے بار بار قرآن پاک میں یہی کہا ہے نا کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے، تو سوچنا سمجھنا ضروری ہے. میں نے جو آپ کو کہا نا کہ میں واقعات سے زیادہ اس کی فلسفی پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس بات میں زیادہ انٹرسٹ ہے کہ کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے ڈائمینشنز کیا ہیں، رادر کہ میں آپ کو کہانی سنا دوں کہ وہ یہ تھے، ان کا نام یہ تھا، ان کا یہ تھا، ان کا یہ تھا، اور پھر اس کے بعد کہانی سے سبق کیا ملتا ہے یہ بھی ضروری. بیسیکلی دی لیسن. اب آ جائیں جی اسی طرف کہ وہ جو لوگ جب آئے غار میں، تو اللہ نے یہاں سے میں آپ کو ایک اور بات، یہ بہت خوبصورت ڈائمینشنز ہیں، اس کی ڈائمینشنز کو سمجھتے جائیں، ایک ایک ڈائمینشن میں پوری یونیورس ہے. وہ اب غار میں آئے تو اللہ نے کہا کہ ان کا غار ایسا تھا کہ سورج دائیں طرف سے کترا کے گزرتا تھا اور بائیں طرف سے ڈوبتے ہوئے گزر جاتا تھا. بہت ساری ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ پول نارتھ پول کا علاقہ ہو، یہ جارڈن تو نہیں ہو سکتا جہاں پہ یہ ہے. بہت ساری 8 جگہ کے اوپر اصحاب کہف کی غاریں بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ بلکہ ترکی میں بھی کہا جاتا ہے وہ والی غار ہے، وہاں پہ بلکہ ہڈیاں بھی رکھ دی ہوئی ہیں انہوں نے. مطلب اللہ اپنے پیاروں کی ہڈیاں اس طرح برسر عام نکال کے نمائش تو نہیں لگاتا. مجھے جتنا اللہ سمجھ آتا ہے، میں جتنا اس مالک کو، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ عبرت کا نشان بناتا ہے فرعون کو، نمرود کو، ان کی عمارتوں کو، ان کی لاشوں کو، اپنے پیاروں کی نمائش نہیں لگاتا جتنا کہ مجھے سمجھ آتا ہے. تو وہ جو ہڈیاں، وہ میرا دل نہیں مانتا، میرا عقیدہ نہیں مانتا، میری شاید اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک اور طرح کی ایک جو ہے وہ ریلیشن ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یار اللہ مالک ہے، کار ساز ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے کیے پہ ہاتھ نہیں رکھتا، لیکن میرے اندر والا اس کو ذرا مانتے ہوئے ڈرتا ہے کہ جی جس طرح ہڈیاں برسر عام پڑی ہوئی ہیں لوگ آ کے اٹھاتے ہیں، اور اگر اللہ جو ہے ٹرکی والا ہے وہاں پہ تو ویلاگرز جا کے باقاعدہ وہ غار دکھاتے بھی ہیں. ہاں بیٹا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پہ وہ ہڈیاں بھی دکھاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ اصحاب کہف کی ہڈیاں ہیں، وہ اٹھا کے ویڈیو میں دکھاتے ہیں. بیٹا پہلے بھی 1-2 دفعہ ایسا ہوا، پھر وہ پتہ لگا کہ جہاں سے وہ ہڈیاں ملی ہیں وہاں پہ تو کچھ 400 کے 500 لاشیں اور ہیں. تو وہ اصحاب کہف 400-500 تو نہیں تھے. ٹھیک ہے، ٹو کٹ شارٹ اس کی طرف ان کی تعداد کیا نہیں، اللہ نے جب نہیں کہ تو ہم اس میں کون ڈائمینشن کی طرف آتے ہیں. وہ اس غار میں سو گئے. یعنی اس غار کو اگر آپ سمجھیں کہ دائیں اور بائیں، تو میں جتنا عام سا آدمی ہوں مجھے سمجھ آتا ہے کہ ناردرن سائڈ کے اوپر جو ہے اس کا کہیں سے راستہ تھا اور سورج ایسٹ سے نکلتا تھا، ویسٹ میں غروب ہو جاتا تھا. تو وہ ان کی غار کے اوپر ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں آتی تھی. میں اس کے اوپر کہ وہ کہیں اور ڈائمینشن تھی، کسی اور گیٹ وے سے آئے تھے یا نہیں تھے، آئی ڈونٹ نو.
لیکن جب اس کو دیکھیں تو پھر ایک اور چیز واستو میں، جب میں نے بات کی تھی واستو شستر کی کہ آپ کے گھروں میں سب سے زیادہ پازیٹیو وائبس کس طرف سے آتی ہیں؟ ناردرن سائڈ کے اوپر. پوری ارتھ کے اوپر پازیٹیو وائبریشنز یا ایسٹ سے آتی ہیں یا نارتھ سے آتی ہیں. کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ ہورائزن کی جو ہے وہ پازیٹیوٹی، جیسے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے ماحول کو برکت دے دی. ماحول کی برکت ہوتی کیا ہے؟ برکت آخر کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر پھر کبھی صحیح زندگی رہی تو بات کریں گے. چھوڑیں، کم ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ ہم اپنے پوائنٹ سے ہٹ جائیں گے. اصحاب کہف کی ڈائمینشن کے وہ زمین کے کھلے حصے کے اوپر سو گئے. ایک کھلا حصہ تھا اور ایک پلیٹو تو نہیں اسے کہیں گے، کہ اللہ جب اس کو کہہ رہا ہے کہ ہموار زمین ہے، ایک کھلا حصہ، تو اللہ نے پہلے وہاں پہ ان کے سونے کا، لیٹنے کا پورا انتظام کر رکھا تھا، ہوا کی ڈائمینشنز کا، ایک ایک چیز کا. پھر اس میں ایک اور چیز، جب یہ ہوا ڈی سی ایس نے دیکھا کہ وہ لوگ غائب ہو گئے، تو ڈی سی ایس نے حکم دیا. اب میں الرقیم کے اوپر آتا ہوں کہ الرقیم کیوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے اصحاب کہف کے ساتھ الرقیم کا لفظ کیوں کیا. اس کی ڈائمینشن بتاتا ہوں. بہت خوبصورت کتاب ہے بیٹا. جب میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہے جو ویژول بک نہیں ہوتی، دیٹ از کائنڈ آف ویژول بک. وہ ایسے اپنے پورے منظر کشی کرتی ہے. اب جو ہے وہ ان کو ڈھونڈنے کا حکم دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک غار ہے، لیکن اس کے اوپر دہشت، اللہ جہاں پہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے اس غار کے اوپر رعب اور جلال طاری کر دیا. ڈی سی ایس نے کہا ڈھونڈو. لوگوں نے ڈھونڈ لیا وہ غار ڈھونڈ لیا. لیکن اب غار کے اوپر اللہ نے دہشت ایسی طاری کی ہوئی تھی کہ لوگوں کو اندر جانے کا حوصلہ نہیں تھا. اب اللہ کہہ رہا ہے کتا، ہو سکتا ہے وہ کتا تھا، قرآن پاک نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہوگا، 100% ہوگا، لیکن وہ کتے کے اندر کوئی اسپرٹ، کوئی چیز، کوئی ایسی تھی جو باہر ہاتھ ایسے پھیلا کے. کبھی آپ نے یہ پیرامڈ آف گیزا میں دیکھا ہے کہ وہ جو ابو الہول ہے اسفینکس، وہ بھی ایسے ہی ہاتھ ایسے پھیلا کے، اور وہ ٹھیک ہے. میں صرف ریزونیٹ کرنے کی بات کروں تو کوئی ایسی چیز اللہ نے ان کے دروازے کے اوپر بٹھا دی. اور یہ کتے کی سگنیفیکینس کیا ہے اس کے اوپر بھی بعد میں بات کرتا ہوں کہ یہ کتا کیوں اہم ہے. اصحاب کہف تو چلو نیک آدمی تھے، توحید پرست تھے، یہ کتا کیوں، اس کا ذکر کیوں اللہ نے کیا، اس کو کیوں میڈیم بنا کے اس کے اوپر کیوں کیا، اس کے بارے میں روایات کیوں کہتی ہیں کہ یہ کتا جو ہے یہ جنت میں جائے گا.